اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت، پروردگار 3 ولایتوں کا ذکر کر رہا ہے انما کے ساتھ۔ ذرا سا بھی صاحبان علم اور ادب اس بات کو جانتے ہیں کہ انما ایک حصر کو قائم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ولایت اب اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیت تکمیل ولایت کی آیت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں مختلف احکام درجہ بدرجہ تدریجاً بیان ہوئے۔ مثلا مشہور ترین حکم حرمت شراب کا۔ سب سے پہلے قرآن شراب کے بعض نقصانات کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر قرآن اس کے بعد تھوڑا سا لہجے کو سخت کر کے یہ فرماتا ہے کہ اس کے منافع بہت کم ہیں اور اس کا شر بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد پوری سختی کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب جب ہم تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ معاشرہ اس شراب خواری کی لت میں مبتلا تھا، لہذا بتدریجاً اس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب آخری حکم آ گیا کہ شراب حرام ہیں تو پیچھے کے جو 2 حکم ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ قرآن نے پہلے شراب کو اتنا زیادہ قبیح نہیں جانا تھا، یا شروع میں قرآن نے ایک دم سے شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو میں وہ حکم اختیار کر لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ تدریجاً آنے والے حکم میں جو سب سے آخری حکم ہوتا ہے وہی جاری ہوتا ہے۔ لہذا قرآن جب ولایت الہیہ کی بات کرتا ہے تو صرف اللہ کی ولایت کی بات کرتا ہے، لیکن پھر اسی ولایت کو ضم کرتا ہے پیغمبر کی ولایت کے ساتھ، اور پھر جہاں پر جا کر اس سلسلہ ولایت نے تکمیل حاصل کی ہے وہ یہ مقام ہے سورہ مائدہ کا۔ تمام علماء متفق ہیں کہ یہ آیات پیغمبر کی حیات کی آخری آیات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل ولایت کی ہے۔ لہذا اب اگر اللہ ولی ہے تو لا الہ الا اللہ اس کا اقرار ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اقرار ہے۔ تمام عالم اسلام کو ہمارا چیلنج ہے اس آیت کے مطابق تیسری ولایت والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اس ولایت کا اقرار مسلمان لا کر ہمیں دکھائیں، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے قرآن کی ولایت کا آخری مرحلہ اس کو قبول نہیں کیا ہے، یہ تکمیل کر رہا ہے، یہاں پر آ کر ولایت اور سلسلہ مکمل ہو رہا ہے۔ لہذا تیسری ولایت کا اقرار اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل یہیں سے ثابت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کی ایک ایسی صفت بیان کر دی ہے کہ تا قیام قیامت کوئی بھی انسان جو قرآن میں غور اور فکر اور تدبر کرنا چاہتا ہے، جب وہ قرآن کی اس آیت کو لے کر نکلے گا اور ڈھونڈے گا اس شخص کو کہ جس شخص نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں ہے، اور یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے مولا کائنات کی ولایت کی۔ اور یہاں پر اللہ نے بغیر فاصلے کے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے، اس کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فاصلے کے بیان کیا ہے۔ لہٰذا مکمل کلمہ قرآن سے یہاں پر اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو یہ کہوں گا اس آیت کو لیں اور جا کر اپنے علماء سے سوال کریں کہ انہوں نے یہاں پر کیوں قرآن کے ساتھ خیانت کی ہے، کیوں نہیں بیان کرتے وہ کہ تیسری جو ولایت ہے اس کا اقرار کہاں ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دین، جہاں پر ولایت مکمل ہو رہی ہے، اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ جائیں اور اپنے علماء سے سوال کریں کہ یہ آیا الیوم اکملت لکم دینکم وہ کون سا مرحلہ ہے؟
کوئی اور مقام نہیں ہے سوائے قدیر میں مولا کائنات کی ولایت کے، لہذا جہاں دین مکمل ہوگا وہ ولایت امیر المؤمنین ہے، اور اس کا اقرار کرنا ہی اسلام ہے۔ لہذا یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو نکالا جائے، وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہوگا، ہمیں آپ کے عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اپنے بنائے ہوئے کو نام ڈال سکتے ہیں، ڈالیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں، لیکن ہم پاکستان کے مسلمان شیعہ فرقہ، ہمارا آئینی اور قانونی اور اسلامی حق ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بیان بھی کریں اور اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں۔ لہذا اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہمارا آئینی اور قانونی اور اسلامی حق ہے، جس پر ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، لیکن اس کلمے کو مٹنے نہیں دیں گے۔ لہذا یہ جو ایک مینڈکیوں کو بخار ہوا ہے، نزلہ زکام ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اسی نزلہ زکام اور کورونا میں مر جائیں گے خدا نے چاہا تو، لیکن یہ کلمہ باقی ہے، باقی رہے گا، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے۔ قرآن باقی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ باقی رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔